अमेरिका में नूए इंसानी और ज़रूरतमंद अफराद की खिदमत के लिए कायम की गई नॉन प्रॉफिट तंजीम ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गुज़श्ता दिनों ब्रुकलिन से न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट के रिपब्लिकन उम्मीदवार मिस्टर स्टीव चैन के एजाज़ में एक खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़िद की गई। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक़्क़िद इस अहम तकरीब में जहाँ तंजीम के सदर मोहम्मद तारक ने शिरकत की, वहीं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक कसीर तादाद ने भी इस तकरीब में शिरकत की। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मेरा सलाम एंड वी आर रियली थैंकफुल टू आवर brother candidate from District 17, Mr. Steve Chen, who's running for New York State Senate from your district. Before starting the program, I'll request Brother Faridullah to recite a few beautiful words from Holy Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'een. As everybody knows, I believe so, as a human, as a Pakistani American, that the elections, these are the election days in America. And two major parties, they are contesting against each other, the Democrats and the Republicans. अगर मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूं कि अब ये हो रहा है कि what's going on in this country, that your kids, your children, they are at stake. Our values are, even the Islamic values are at stake. These Democrats, they are going to introduce a law in schools where once your daughter or my kids, my children, my boys, my girls, they will come up and say, Papa, I'm no more a boy, I'm a girl now. So they have the right to do this. The Constitution of America, the New York State's Constitution, they are going to change the New York Constitution while saying these things, while inducting these things in the Constitution. कि हमारे बच्चे जो है ना कल आएँ और कहें कि पापा हम जो है ना मैं अब लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, तो आप कहेंगे बेटा ये क्या बात कर रहे हो, तुम लड़की थी, तुम लड़का कैसे बन गए, और तुम लड़के थे, तुम लड़की कैसे बन गए। ये स्कूलों में ये चीज़ें होने शुरू हो गई हैं और उसके लिए लॉ लाया जा रहा है स्कूलों में, और उस लॉ, वो बच्चा जो है आप उसको लॉ जो है प्रोटेक्ट करेगा। आइन जो न्यूयॉर्क स्टेट का जो कानून है वो उसको बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा, उसको महफूज करेगा कि वो बच्चा कहेगा कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के लॉ लाए जा रहे हैं इस मुल्क में। तो रिपब्लिकन्स, दे आर अगेंस्ट दिस लॉज, दे आर trying to keep our values intact in this country. That's why we are supporting Republicans like Steve Chen. He's a very great friend of Pakistani American community. We want to listen to him. He's the father of Varda. They started a very great organization with the name of Humanitarian Relief Organization. But we are not going to support or back you on the platform of Humanitarian Organization. We are supporting you as a community, as a family, as a Pakistani American. So Varda, if you want to say something about this community and about a brother who is here as a chief guest. I would welcome Mr. Steve Chen. Thank you for coming. And I just want to let you know that you have our full support, and all of our people from the organization and the people in the audience, they will support you, and all of them are registered for voting. And we just want to win, and we just hope that we win, and our party, Republicans, can come in the front and represent our community. This organization, Human Relief Organization, is all about our community and how we can work together and make a big impact, which means we can only do if we share resources, support each other, and solve problems together. When we collaborate, we can tackle challenges like education and health more effectively than anyone could do it alone. We can also use technology to connect our shared ideas. Only platforms allow us to organize events, share resources, and inspire one another. This makes it easier to get everyone involved, no matter their age or their background. Let's remember that every small effort counts, whether it's voluntary, attending a community meeting, or simply lending a hand to a neighbor. These actions ripple out, creating a wave of positive change. And people usually ask, how can we help? How can we help in a community organization? Whether it's donating money, volunteering your time, or simply spreading the word, every little bit counts. Together, we can make a big difference. Today, let's commit to working together, supporting one another, and making our communities stronger. Thank you. And once again, thank you, Mr. Steve Chen, for coming.
Hi, good morning, good afternoon, everybody. I lose track of time during the busy campaign, especially now. Everybody knows that early voting has begun. If you live around here, I believe you can go to Hallway Avenue and Bay 47th Street in that vicinity to vote. So 20 years ago, I was a Democrat, and there's no shame, right? But somewhere along the way in the last 2 decades, things have changed. The Democratic Party is not the same anymore. Where it was a party that actually looked after people, it is no longer looking after the interests of everyone. It's like they're having a contest to see who can be more far left. When one Democrat says, well, I want them to teach, the 31 different genders in our public schools, the next one comes along and says, no, I got a better idea. Why don't we make it so that the kids can change their own sex without telling their parents? Now, what kind of democracy is that? I don't call that democracy. Taking away the rights of parents, and so the government wants to be the parents of my kids? It doesn't make sense to me. These are some of the things that doesn't make sense to me. Now, I know the Pakistani community is very resilient. They consist of many businessmen and professionals. There's very bright scholars from that region, and they want to learn in school. I want our schools to teach them the times tables. I want them to teach algebra and geometry, not 31 different genders. They'll learn that along the way. Don't get me wrong, right? When somebody grows up, if they want to, change their sex, that's what they want to do. I have no problem with that. Where I do have a problem is them trying to tell my kid that you must read this book about different genders before you can move on. And that's just ridiculous. Why don't you teach my kids the times tables? Teach my kid math, which is what they're supposed to do. Give me 100 of those $1 million and you see how beautiful, how clean, how strong this neighborhood can be, how vibrant. Right? I'll substitute small businesses. I'll substitute schools. I want to build charter schools to express everybody's religion. I want to build a Chinese charter school. For everybody. اور ہے کہ جو ਭਾئی نے گل کہی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے پھر بھی آکھاں دے بھی تسی ساڈے نال تعاون کرو تے اسی تواڈے نال تعاون کراਂਗੇ تو ضرور انشاءاللہ دعاواں چ یاد رکھیں السلام علیکم تو ماشاءاللہ یہ آج یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک تنظیم ہے انشاءاللہ العزیز ہم وقت بہت ساری تنظیموں کے ساتھ ہم وابستہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ہم ہیں جہاں منظور بھائی ہیں ہم میرے چھوٹے بھائی ہیں طارق بھائی ہیں یہ سارے دوست ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ العزیز آپ جس مقصد کے لیے دیکھیں دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے نا اس کا کاز آف برتھ ہوتا ہے نا ایک کاز آف ڈیتھ ہوتا ہے کاز آف برتھ ہوتا ہے تو کاز آف برتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑا واضح کر کے بتا دیا ہوا ہے کیا انسان تجھے دنیا پر اگر بھیجا گیا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں ٹھیک ہے دوسری بات ایک بہت ہی بڑا مقولہ ہے دنیا کے اندر کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو میرا راز ہے اللہ انسان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرا راز ہے جب کہ میں تیرا راز ہوں یعنی کہ یہاں پہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک ایسا رشتہ و تعلق بن جاتا ہے جس سے اس کے اندر خدائی صفات کا آنا بہت ضروری ہے اور جس انسان کے اندر خدائی صفات ہوتی ہیں وہی دنیا میں عزت پاتا ہے آخرت میں عزت پاتا ہے تو یہ جو کام آپ لوگ کرتے ہیں آرگنائزیشنز اور لوگوں کی ہیلپ تو میں اس کے متعلق یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کے اندر پہلے ہی پارے میں جس طرز سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں یا فرمایا ہے کہ انسانوں کے لیے انسان کتنے مفید ہیں اور کتنے بہتر ہیں تو اگر ہم یہ سوچ لیں اور تہیہ کر لیں کہ اللہ نے انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے انسان کی بہتری کے لیے ہے انسان قرآن پاک کی روشنی میں خیر الناس ہے انسان کیا ہے خیر الناس ناس انسانوں کی جمع ہے انسانوں کے لیے خیر ہے تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہیومنٹی میں رکھی ہوئی ہیں کہ انسانوں کی خدمت ہم نے کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے
100 میں سے 4 آنے 6 آنے جو وہ ہیومینٹی کے اوپر بھی استعمال کرنے چاہیے ہم کو. پڑوس میں کوئی بیمار ہے اس کو دوائی کے لیے دیں, کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے اس کو دیں, کوئی غریب ہے وہ اپنی کفالت نہیں صحیح طریقے سے یا اپنے بچوں کی کفالت صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو اس کے گھر جا کے دو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہمارا ایک ہیمین کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فرماتے ہیں کہ بیٹی چاہے یہودی کی ہو وہ ہماری بیٹی ہے, سے مراد یہ ہے یہ ورڈز جو ہیں یہ انسانیت کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے فرمائے گئے. یہ احادیث جو ہیں یہ انسانیت کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہے گئے کہ بیٹی چاہے یہودی کی ہو تو ہماری بیٹی ہے. سے مراد کیا ہے؟ بیٹیوں میں, ماؤں میں, بہنوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو آج میں جو خراج تحسین پیش کرتا ہوں منظور بھائی کو, سمانت بھائی کو, ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح میرے طارق بھائی بھی بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز میں انشاءاللہ آپ کے معاملات کے اندر پھر بھی آؤں گا اور یہی میسج میں دوں گا آپ کو کہ مذہب کوئی ہو, یہ دیکھیں یہ بے بس ہے, یہ کمزور ہے, اس کی مدد کرنی. کرسچن ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کوئی مذہب ہو, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمیں ان سے روا رکھنا پڑے گا. جب ہم روا رکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی خیر سگالی والا ہاتھ انشاءاللہ بڑھائیں گے اور معاملات جو کشیدہ معاملات